فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق صدق الله العظيم. اللہ کی توفیق سے دوسری مرتبہ اس شہر خوشاب میں حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے، اور اللہ تعالی نے ہمیں آپس میں مل کر کے بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ جنت میں بھی ایسے اکٹھا فرما دے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ جیسا کہ آپ بھی محسوس کر رہے ہیں اور مجھے بھی اس کا احساس ہے کہ میرے بعد اشاعت و توحید و سنہ کے علماء کی ایک لمبی فہرست ہے۔ میں کوشش کروں گا اپنے وقت میں بات سمیٹ سکوں، بلا تمہید میں آج وہ مسئلہ بیان کروں گا جو صرف اکابرین اشاعت و توحید و سنہ نے ہی بیان نہیں کیا، بلکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے بیان کیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میری جماعت، کچھ میرا عنوان بھی اسی طرح کا رکھا گیا، اشاعت و توحید و سنہ یہ مشن انبیاء کی امین جماعت ہے۔ بے شک، کہہ دو بے شک، بے شک، اونچی آواز سے۔ بے شک۔ اور ایک بات کہتا جاؤں، جسے پورا دین کہا گیا نا، پورا دین، وہ مسئلہ توحید ہے۔ بے شک، باقی سارے مسئلے انتہائی معذرت سے اگر کوئی آدمی، ایسا آدمی جو یہاں تشریف لایا، وہ ہم سے اتفاق نہیں رکھتا، خدا را وہ میری بات کو سوچے ضرور۔ اس کائنات میں سب مسئلے بیان کرنے آسان ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ ہو بیان کرنا چاہیے، اور ہماری جماعت بیان کرتی ہے۔ بے شک، کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ کرتی ہے۔ اس سے پہلے ہماری جماعت کے مناظر مولانا مفتی عثمان حنولی صاحب نے نہ صرف ختم نبوت کا مسئلہ بیان کیا، بلکہ مرزا کا بھی آپریشن کر کے رکھا۔ بے شک، بے شک۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارا ایمان ہے، جس کا ختم نبوت پہ ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔
لیکن یہ مسئلہ بیان کرنا آسان ہے. یہ مطلب نہیں کہ یہ بیان نہیں کرنا، منفی سوچ نہیں اپنانی. ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے. ختم نبوت کا نام لو، آپ کے ساتھ قبر پرست بھی ملے گا. ملے گا کہ نہیں؟ ملے گا. تاجدار ختم نبوت کے لفظ پہ جنہوں نے قبضہ کیا وہ کون ہے؟ چپ کر گئے. وہ بھی ملے گا، گھوڑا پوجنے والا بھی ملے گا. ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتے ہیں. میں غلط تو نہیں کہہ رہا، علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. حتیٰ کہ منکرین حدیث بھی مل جائیں گے، اہل حدیث حضرات بھی ملیں گے، دیوبندیوں کے سارے طبقے کسی بھی طبقے سے ان کا تعلق ہو وہ بھی مل جائے گا. اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن جب آپ مسئلہ توحید بیان کریں موت پا جاتی ہے. پھر کتنے لوگ ملیں گے؟ یہ بات آگے چل کے کروں گا، یہ میری ابتدائی بات ہے. یہ آسان راستہ ہے اور یہ راستہ دشوار نہیں ہے. اس راستے پہ داد بھی ملے گی، نوٹ بھی ملے گے، ساتھ بھی ملے گا، نعرے بھی لگے گے. عظمت صحابہ کا مسئلہ ہو، اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کر کے میں سوال کرنے لگا ہوں. عظمت صحابہ بیان کرنا یہ ہمارا ایمان ہے. بے شک بے شک ہو بے شک. بے شک. جو عظمت صحابہ کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. نہیں، ہم تو بابا اپنے خیالات کے قید ہی نہیں، ہم تو اصول اربع کو ماننے والے لوگ ہیں. یہ میرے الفاظ نہیں. 26واں پارہ سورۃ الفتح، آخری رکوع، آخری آیت، اللہ نے صحابہ کا تذکرہ کیا. اور مجھے صحابہ کا تذکرہ کرنا یہ جنون کی حد تک پیارا ہے. سبحان اللہ، ماشاء یہ اللہ. آج میرا عنوان بھی نہیں اور یہ وقت بھی نہیں، ورنہ میں تحدیث بھی نعمت کے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ عظمت صحابہ جیسے اشاعت توحید بیان کر سکتی ہے، کرتی ہے، ایسے کوئی دوبارہ پیدا ہوگا بھی نہیں کرتا. بے شک بے شک. عظمت صحابہ کا تذکرہ کیا، چلتے 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 نمبر لگا لگا کر کے فضائل صحابہ بیان کیے اور آگے جا کر کے کہا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، صحابہ کے تذکرے سے جلنے والا، سڑنے والا، نفرت کرنے والا مسلمان نہیں کافر ہے. میں جب بات کرنے لگا ہوں عظمت صحابہ ہمارا ایمان ہے. بے شک بے اور خوشاب کے دوستوں، عظمت صحابہ کا مسئلہ بیان کرنا رب کائنات کی قسم یہ بھی آسان ہے، یہ بھی آسان راستہ ہے، مشکل نہیں ہے. کیسے؟ جب آپ عظمت صحابہ بیان کریں گے آپ کے ساتھ قبر پرست بھی ملے گا. قومی اکٹھے جلسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ شک. بولو نا.
اکٹھے جلسے ہوتے ہیں، دوسرے طبقے کے لوگ آتے ہیں، ان کے علماء موجود ہوتے ہیں، قبر پرست بھی ملے گا، اہل حدیث بھی آپ کے ساتھ آ جائے گا، منکرین حدیث بھی آ جائے گا، صرف ایک طبقہ آپ کی مخالفت کرے گا، رافضیوں کا۔ اور میرے بھائی بہت سارے لوگ آپ سے مل جائیں گے، یہ مسئلہ بیان کرنا آسان ہوا کہ مشکل؟ مشکل آسان ہوا۔ اس نام پہ چندے بھی ملیں گے، اس نام پہ داد بھی ملے گی، اس نام پہ آپ کی خدمتیں بھی ہوگی۔ میں نے صرف 2 مثالیں دی ہیں، ورنہ میں 20 مثالیں دے سکتا ہوں اس پہ، لیکن جب آپ مسئلہ توحید بیان کریں گے، کوئی قبر پرست آپ کے ساتھ ملے گا، کوئی گھوڑا پرست، دیوبندی، کوئی نہیں۔ اور دیوبندیوں کی بات کرتے ہیں یار، آج کے دیوبندیوں کو تو چھوڑیے، ان کی تو بات ہی نہ کیجیے، چلا جو نام کے دیوبندی ہیں وہ بھی آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ پھر میں معذرت سے کہوں گا، جو اشاعت توحید و سنت والے، جو کہتے ہیں کہ ہم اشاعت توحید و سنت والے ہیں، ہماری گھٹی میں اشاعت ہے، جب یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا ان کی ہوا بھی خارج ہو جائے گی۔ ٹھیک کہا کہ غلط کہا؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ دشمنی کس مسئلے میں زیادہ بنی؟ بولو عید والا، تو پھر مشکل مسئلہ کون سا ہوا؟ عید والا۔ مجھے خدا نہ بتائیے، جو مجھے کہا گیا، میں ادھر گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں اور مضمون بھی سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اکابرین اشاعت التوحید یہ بات سے نشین کریں، ہمارے اکابرین اشاعت التوحید و سنت ہیں، توحید و سنت کا کام کیا، بے شک ہم ان کی اس عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، بے شک۔ لیکن ہم معیار نہیں مانتے۔ معیار ہمارے لیے رب کا قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ بے شک بے شک۔ سیدی عنایت وہ نام لکھا ہوا ہے، خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ بخاری کا کیا قصور تھا؟ وہ تلاگن کی سرزمین پہ قرآن بیان کر رہے تھے، گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی، کیا قصور تھا؟ کوئی زمین تقسیم کرنے کا اختلاف تھا، کوئی ووٹ کا اختلاف تھا، نوٹ کا اختلاف تھا، کوئی برادری کا اختلاف تھا؟ نہیں تھا۔ شاہ جی اس رنگ میں مسئلہ بیان کر رہے تھے جو پیغمبری رنگ تھا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جمعیت اشاعت و توحید و سنت۔ ماشاء اللہ۔ بات سمجھ آئی؟ جی جی۔ گولیاں کیوں چلیں؟ کینوں نے چلائی؟ کوئی رافضی نہیں تھے، وہ کوئی خطری نہیں تھے، وہ کوئی سکھ اور مجوسی نہیں تھے، وہ تھے جو کہتے تھے ہم عاشق رسول ہیں۔ میرے بھائی پھر قربان جائیے، قربان جائیں یار۔ لوگ تو ڈر کر کے اندر چلے گئے۔ شاہ جی سے کہا، شاہ جی آپ کی جان بڑی قیمتی، آپ بھی آ جائیں۔ شاہ جی نے مسکراتے ہوئے کہا، اندر کوئی اور خدا ہے جو مجھے بچا لے گا؟
اگلی بات سنیں گا، پھر اگلی سنیں۔ یہ تھا تبلیغ میں پیغمبری رنگ، اور ہمارے اکابرین میں اخلاق کے لحاظ سے بھی پیغمبری رنگ تھا۔ وہ آدمی پکڑے گئے، شاہ جی انہیں چھڑانے کے لیے خود تھانے چلے گئے۔ اللہ اکبر، آیا مزہ کے نہیں آیا؟ بے شک بے شک۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک اور واقعہ تمہیں سناؤں۔ ماشاء اللہ، بولو۔ جی 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 سنائیے۔ ہم یار جس کسی کی جو فضیلت ہونا اسے ماننا چاہیے، بے شک بے شک۔ اسے ماننا چاہیے۔ یہ انکار کرتے چلے، تمہیں پتہ ہے کہ ہم الحمدللہ جماعت الارشاد کو ایک سننے والے ہیں، اور میرا جس جماعت کے ساتھ تعلق ہے وہ بڑا مضبوط نظم ہے، بڑا مضبوط نظم ہے۔ جب ہمارا اجتماع ہو رہا تھا تلہ میں، ہم تلگنگ گئے جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے۔ یہ واقعہ میں نے پہلے بھی سنا ہوا تھا۔ وہ جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے ہم گئے، ہم چلے گئے وہاں مدرسہ بدر العلوم میں۔ وہ تلگنگ والے مدرسے کا نام یہی ہے جس کے مولانا اللہ بخش صدیقی سے وہ تمیم ہے، جامع البدر۔ ہم وہاں چلے گئے، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، وہ بھی زندہ ہے، اور آج تصدیق کرنا کوئی مشکل نہیں، فون کر کے کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ اور علماء بھی تھے، مولانا عثمان صاحب میرے گھر چلے گئے، بیٹھے ہیں، آپ بھی ساتھ تھے، آپ بھی ساتھ تھے، اور بھی علماء تھے۔ انہوں نے ایک بات سنائی، کہو سناؤں، میں نے پوری سند بیان کر دی ہے، اور وہ اینی گواہ وہ کہتے ہیں میں مولی کے دعا۔ وہ فرمائے کہ تلہ گنگ شہر میں ہماری اشاعت توحید پسندہ والوں کی، توحید والوں کی کوئی مسجد نہیں تھی۔ ایک دفعہ یہاں سے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، کہہ دو وہ فنا فی القرآن تھے، بے شک بے شک ان کا نام لیتے ہوئے ہمیں سکون آتا ہے، بے شک اور اس لیے آتا ہے کہ وہ قرآن بیان کیا کرتے تھے۔ بے شک۔ اور اٹھائیے آج کمزور تو ہدیہ اشاعت التوحید و سنہ کا نام لیتے ہو، اور اشاعت التوحید و سنہ والوں کو کہتے ہو، کم سختا۔ میں کہا کرتا ہوں جو مسئلے میں سختی نہیں کرتا وہ اشاعتی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اٹھائیں شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی تقریر یار، کوئی تقریر آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس پہ انہوں نے یہ آیت نہ پڑھی ہو، لا يسمع دعاءكم۔ ہم وارث ہیں شیخ القرآن، بے شک بے شک۔ ہم میں وارث شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے، ان کے عقیدے کے، نظریے کے، ان کی تبلیغ کے، تقریر کے، ان کے مسئلے کے، ہر تقریر میں وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور کائنات والوں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ تمہاری پکارے سونا۔ وہ فرمانے لگے مولانا اللہ بخش صدیقی سے، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ یہاں سے گزرے تلہ گنگ سے، ہماری مسجد کوئی نہیں تھی، ہمارا مدرسہ کوئی نہیں تھا، توحیدیوں کا کوئی مقام ایسا نہیں تھا جہاں توحید بیان ہو۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے کوئی درد دل سے کہا، مولا ہمیں بھی کوئی جگہ دے جہاں ہم قرآن بیان کر سکیں۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت علامہ احمد شہید جمعرات والے دن
مانگٹ منڈی بہاول دین میں بہت بڑی کانفرنس تھی. علامہ صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے, میں بھی تھا. ہمارے امیر مرکزیہ مولانا محمد طیب طاہری بھی وہاں تشریف فرما تھے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ علامہ احمد سعید نے قرآن سنایا تھا, میں ان کی اب بھی تقریریں سنتا ہوں. ہمارے امیر نے نام لیا تھا یار. یہ مولانا نبوی صدیقی صاحب سنا رہے ہیں, کہتے ہیں علامہ صاحب کا جلسہ رکھ لیا. مسجد تو تھی کوئی نہیں, ایک حویلی میں رکھا. علامہ صاحب قرآن بیان کر رہے ہیں, پتھروں کی بارش شروع ہو گئی. کیا اختلاف تھا یار. اور یہ پتھر مارنے والے کبر پرست نہیں تھے, گھوڑا پرست نہیں تھے. یہ پتھر مارنے والے کسی دوسرے طبقے سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے, اپنے آپ کو دیوبند کا ٹھیکیدار کروانے والے تھے. پھر مشکل مسئلہ کون سا ہوگا؟ بولو بولو. ہم نے آسان راستہ انتخاب نہیں کیا, ہم نے پیغمبری راستہ اپنایا, پیغمبری راستہ. پھر کیا ہوا؟ وہ بیان کر رہے تھے, کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ ایک پتھر ان کے نیک پہ آ کر لگا. یہ مولانا نبوی صدیقی صاحب سنا کہتے ہیں, میں صاحب پہ ہوا تھا. علامہ صاحب کھڑے ہو گئے, پھر احادیث پڑھی. صبح اللہ نے مسجد کی جگہ دی, شاہ توحید و سنت کی مسجد کی بنیاد رکھ دی. اور آج وہاں ہماری جماعت الحمدللہ غالب ہے. یار میں کس کا تذکرہ کروں؟ مجھے نظر وہ نام لکھا ہوا ہے مولانا طاہر پنجیری کا, اور یہاں دیکھو تو صحیح. دیکھو تو صحیح, مولانا طاہر پنجیری نے تنے تنہا اللہ کی توحید کا بیان شروع کیا. جب وہ دنیا سے گئے تو آدھا خیبر پختونخوا اس سے زیادہ توحید والا بنا کے گئے. نعرہ تکبیر, ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیں. نعرہ تکبیر. اکابرین اشاعت اور توحید و سنت. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا حسین علی الوانی, حسین تیرا قافلہ, حسین تیرا قافلہ. حضرت مولانا طیب طاہری صاحب. آپ جائیں پنجپیر, حضرت کی محنت دیکھیے. میں کسی اور کی نفی نہیں کرنا چاہتا, لیکن بات تمہیں سنانا چاہتا ہوں. وہاں دیواروں پہ لکھی ہوئی یہ نصیحت اور وصیت حضرت پنجپیری مولانا محمد طاہر پنجپیری کی لکھی ہوئی نظر آئے گی. میری موت یہ نہیں کہ تم مجھے مٹی میں دفن کر دو. اور سنو خوشاب کے دوستو, دل کی تکیوں پہ لگ کر چلے جاؤ. اگر یہ بات حقیقت ہے اور یقین حقیقت ہے, پھر اس جماعت کا ساتھ دیں جو قرآن والی جماعت ہے. ہم نہ نوٹ مانگتے ہیں نہ ووٹ مانگتے ہیں. بے شک بے شک. نو, وہاں یہ وصیت لکھی ہوئی ہے. میری بات یہ نہیں کہ مجھے تم مٹی میں دفن کر دو. میری موت اس دن واقع ہوگی جب تم قرآن کا درس چھوڑ دو گے. درس قرآن والی جماعت کون سی ہے؟ اکابرین اشاعت و سنت نے حقیقتیں نہیں سنائی, جھوٹی روایتیں نہیں سنائی. اکابرین اشاعت و توحید و سنت نے خوابیں نہیں سنائی. انہوں نے کیلا کیسے رکھنا ہے, اسے کیسے کاٹنا ہے, یہ نہیں سنایا. انہوں نے سیدھے سیدھے لفظوں میں کہا
اور ایسے رب کو مانو جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیان کیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیان کیا تھا. یہ تو اکابرین کی بات ہوئی، لیکن اس انداز میں آخری بات کر کے میں ختم کرنا چاہوں گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیسے بیان کیا. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اشاعت کو سننا والوں نے یہ انداز کہاں سے لیا، تو میں نے دیکھا انہوں نے انداز لیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اور ابو بکر صدیق سے. بے شک بے شک. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا باز پڑھی گئی 16واں پارہ سورت مریم 3 پڑھیے، قرآن کھولیے. اللہ نے ان کی صلاحیت بیان کی اور پھر ان کا واقعہ کہاں سے شروع ہوا. یا ابتے لما تعبدو ما لا، بولو ذرا، ما لا. اور مبارک کو اشاعت کو بس سننے والا. دوسرے طبقے والے لوگ جو ہیں وہاں شعر جائے تم ان کے سامعین ساتھ ساتھ شعر پڑھتے ہیں. ہمارے اشاعت کو عید والے ایسے لوگ ہیں آیت پڑھی جائے تو وہ آگے سے آیت پڑھتے ہیں. یہ محنت ہے ہمارے اکابرین کی، یہ محنت ہے اشاعت کو عید سننے والوں کی. کیسے اللہ اور دیوبندیوں اشاعت تو عید والا میرے نظم کے دوستوں، میری جماعت والا، چھوڑ دو مسئلتیں، چھوڑ دو یہ ڈپلومیسی، چھوڑ دو دو بندوقی کے دیا. وہ انداز پر اپنائیں جو ابراہیم خلیل اللہ کا تھا. وہ کیا تھا؟ پہلے نمبر پہ کہا یا ابتے لما تعبدو ما لا. ابا جی ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جو نہ سنتے ہیں نہ کبھی سنیں گے. مظاہرے نہ سنتے نہ کبھی، نہ آج نہ کل، نہ جمعرات نہ جمعے والے دن. نہ سنتے ہیں نہ سنیں گے. بلا یبصرا، نہ وہ دیکھتے ہیں نہ کبھی دیکھیں گے. نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں نہ کبھی وہ کچھ. یہ پیغمبری انداز ہے، یہ میرے اکابرین نے اپنایا تھا. اللہ ہمیں اس جماعت کے ساتھ قیامت تک کے لیے اس جماعت کے ساتھ ہمیں پکا کر دے اور اس توحید و سنت پر اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے. جزاک اللہ.